الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں۔ جو اچھے کام نہیں کر سکے انہیں بجا لانے کی کوشش کرو، جو برے کام ہو رہے ہیں ان سے بچنے کا سوچو۔ اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی کو جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے۔ اسے چاہیے کہ یہ دیکھتا رہے کہ وہ جو اعمال کر رہا ہے وہ اسے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں یا جنت کی طرف وہ گامزن ہو رہا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو وہ کبھی برائی کی راہ میں مستقل طور پر نہیں چل سکے گا، وہ سیدھی راہ سے ہٹے گا ہی نہیں۔ نافرمانی ہوگی بھی تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ کر راہ راست پر آ جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو متنبہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی، جوانی، دولت اور علم کو کس کس جگہ صرف کیا۔ گویا کہ اسے اپنی تمام چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے۔ یہ ذکر زبان سے بھی اور دل ہی دل میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر کام کرتے وقت سوچ لے کہ اس کے رب نے اسے کیا حکم دیا ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتے وقت اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو بھلایا نہیں۔ اللہ کی یاد اور اس کی موجودگی کا تصور انسان کی متاع ہے۔ وہ ہر لمحہ یہ ذہن میں رکھے کہ ایک ذات اس کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں چھپے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ ہر شخص کے دل میں اللہ کا تصور فطری طور پر موجود ہے۔ انسان دنیا کے کاموں میں مشغولیت کے دوران کسی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا ہے کہ وہ ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ کاف میں فرمایا، ہم تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کا ہر حال میں نگہبان ہے، وہ انہیں ہر تکلیف اور ہلاکت سے بچاتا ہے، سوائے اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ لیکن جب انسان اپنے کاموں میں اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے چوکتا نہیں، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دنیاوی معاملات میں اس کی نہ رہنمائی کرتا ہے اور نہ اس کی مدد کی جاتی ہے۔ نیکی کے کاموں کی توفیق اور نیکی کی محبت اور شوق ختم ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے۔ انسان کے دل سے جب اللہ کی عظمت کم ہوتی ہے تو وہ خود بھی اشرف المخلوقات کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے، اپنا اعلیٰ مقام بھلا کر گھٹیا کام کرنے لگ جاتا ہے، اپنے سے کمتر چیزوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگتا ہے۔ فاسق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر نافرمان ہو جائے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اے ایمان والو،
تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ جب ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کے بدلے میں وہ ایسے اعمال سے غافل ہو گئے جن سے انہیں فائدہ ہو سکتا تھا، جنت میں جاتے جہنم سے بچ جاتے۔ گویا خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا نتیجہ ایسا ہے جیسا کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ ان کی عقل ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، حق کا راستہ گناہوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ گناہوں سے توبہ کی فکر لاحق نہیں ہوتی، حق سننے سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اپنے ہی کاموں سے اپنی ناکامی کا سامان کر دیتے ہیں اور آنے والی آفات سے بچاؤ کی تدبیر کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصحاب الجنات هم الفائزون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور برائی کرنے والوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہوگا۔ قرآن مجید میں واضح کہا گیا ہے کہ کائنات کا ایک اصول کار فرما ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ اللہ نیکیوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر ان دونوں گروہوں کا انجام ایک ہوتا تو پھر یہ کائنات بچوں کا کھیل بن جائے گی، گدھا گھوڑا برابر نہیں ہوں گے۔ قرآن کا یہ بھی اعلانیہ ہے کہ ہر نیکی کرنے والے کو اس کا اچھا اجر لازماً ملے گا۔ یہ زندگی دارالامتحان اور دارالعمل ہے۔ امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور تیاری نہ کرنے والا ناکام ہے۔ بالکل اسی طرح اہل تقویٰ اور مومن کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے۔ جس نے دنیا کی بجائے آخرت کو اصل ٹھکانہ سمجھا وہ کامیاب ہوگا، جس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا وہ ناکام ہوگا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، کیا بدکاروں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ایمان والے نیک لوگوں کی طرح ان کا انجام ایک ہی طرح کا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط اور برا ہے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 19 میں ہے، اندھا اور بینا، ایماندار صالحہ اور بدکار برابر نہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو فسادیوں جیسا کر دیں گے یا پرہیزگاروں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے؟ گویا ایسا کیا جانے کا رد کیا جا رہا ہے۔